قادر اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر رائل کینتھ ہے اور میں کنگ ریوائول چرچ شاہ جمال فاضلیہ میں خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میں خدا ان کا نہایت شکر گزار ہوں۔ خدا نے آج موقع دیا کہ میں گڈ نیبر ٹی وی کے توسط سے آپ لوگوں کے سامنے اپنی گواہی کو پیش کر سکوں، اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اور گڈ نیبر ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کو نہایت مبارکباد دیتا ہوں جو بڑی خوبصورت خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی، جیسے کلام سنانے کی خدمت ہے، جیسے پرستش کرنے کی، گیت گانے کی خدمت ہے، اسی طرح یہ خدمت بڑی زبردست ہے اور اس کا نام بڑا خوبصورت ہے، گڈ نیبر، نیک اور اچھا پڑوسی جو دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ اور ہم یہاں پر اس بات کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا جاؤ سب قوموں میں جا کر میرے نام کی منادی کرو، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے یہ لوگ تمام دنیا کی اقوام میں تمام لوگوں کے درمیان میں خدا یسوع المسیح کے نام کی منادی کر رہے ہیں۔ تو میں ونس اگین ان کو نہایت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، خدا ان کے ساتھ ہوں، ان کو برکت دے، اور آپ لوگ بھی ہر طور پر اس چینل کو، اس ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ لوگ اس چینل کے گڈ نیبر بنیں تاکہ خدا ان کا نام جلال پائے۔ جیسا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی گواہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا نام پادری رائل کینتھ ہے اور میں بڑی خوبصورتی سے خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہوئے خدمت گزاری کا کام سر انجام دے رہا تھا، اور اچانک ایک دن 2020 میں میرا گلا تھوڑا سا بیٹھنا شروع ہو گیا، اور جب یہ تھوڑا طویل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اس کو چیک اپ کروایا جائے پراپرلی تاکہ پتہ لگے کہ کیا وجہ ہے۔ میں ہاسپٹل میں گیا، میں نے چیک اپ کروایا، اور ڈاکٹرز کو کچھ خدشات محسوس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا تھورالی چیک اپ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کافی سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے جن کو کروایا، اور کروانے کے بعد اچانک ایک دن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کینسر میں مبتلا ہے، اور جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں نہایت پریشان ہو گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کینسر ایک موذی مرض ہے، اور میں نے بہت سارے اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو اس مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جیسے ہی مجھے یہ پتہ لگا کہ میں اس موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو میں نہایت ہی ٹوٹ گیا اور پریشان ہو گیا، اور میں گھر پر آیا اور میں چرچ میں جا کے دعا کرنا شروع کر دی، اور بڑا دل برداشتہ ہو کر میں دعا کر رہا تھا۔ دعا کرتے 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 اچانک ایک دم میرے دل میں آیا کہ کچھ گیت گاتا ہوں، اور جب میں نے زبور کی کتاب کھولی تو ایک آیت زبوروں میں سے ایک زبور کی آئی کہ اپنا پارے یہوہ تے سٹ آپے ہو سنبھالے۔ پھر میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ میں جانتا ہوں کہ شاید کسی دن میری زندگی کی شام ہو جائے، جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں پورے دل سے خدا ان کی شکر گزاری کروں گا اور خدا ان کے نام کی منادی کروں گا۔ اور میرا علاج انمول ہاسپٹل میں ہوا۔ جب علاج شروع ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس علاج میں تقریباً 15 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا، اور اس وقت ہمارے گھر میں 1 لاکھ روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو میں بالکل ہی اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو ناممکن ہے، ایک تو یہ علاج بڑا خطرناک ہے، اور سیکنڈلی ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس علاج کو پورا کروا سکیں۔ لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ خدا آپ مہیا کرے گا، ہم شروع کرتے ہیں۔ اور جب یہ علاج شروع ہوا تو یہ بڑا کیا کہنا چاہیے کہ مشکل پروسیس تھا، پینفل پروسیجر ہے، اور جیسے ہی میں کیمو تھراپی کے اندر گیا تو بہت ہی زیادہ پینفل پروسیجر تھا، اور میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اور یقین مانے میری زندگی میں 3 دفعہ 2020 میں ایسا وقت آیا کہ مجھے لگا کہ شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہے، لیکن خدا نے میری مدد کی اور روح القدس کی قدرت سے مجھے پھر سے بحال کیا۔ اور یقین مانے کہ میں ایک ہی بات پر فوکس تھا کہ میں ہمیشہ مسیحی لوگوں کی رفاقت میں
ہوتا ہوا اس دنیا فانی سے کوچ کر. جب مجھے پتا لگتا جہاں پر عبادت ہے یا سنڈے ہے تو میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا اور میں وہاں سے بغیر بتائے ہوئے ہی بھاگ جاتا تھا اور میں چرچ میں جا کے رفاقت کرتا تھا. میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی قسم کی خدمت گزاری کرتا، لیکن میں خاموشی سے پیچھے بیٹھ کر دعا میں وقت گزارتا تھا. اور اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز بھی آ جاتی تھی کیونکہ میرا جسم نہایت کمزور ہو چکا تھا اور مجھے جیسے ہی میں کچھ ایکسٹرا ڈوئنگ کرتا تھا تو میرے جسم پر اس کے اثرات نمایاں نظر آتے تھے. اور میرے دوست، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میرے عزیز ہمیشہ مجھے اس بات کی تلقین کرتے تھے اور ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اس وقت میں مکمل طور پر آرام کریں اور اپنی ساری کنسنٹریشن اپنے علاج پر رکھیں. جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو عبادت ہوگی، عبادتیں ہوتی رہیں گی، زندگی ہوگی تو تب ہی عبادت ہوگی نا. لیکن جب میں خدا کا پاک کلام کھولتا تھا تو میرے سامنے یہ آیت آ جاتی تھی کہ تو جان دینے تک وفادار، آخر تک وفادار. اور یہ بات مجھے یہ تقویت دیتی تھی کہ نہیں، شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا. میں اسی بات پر رہتے ہوئے خدا کے لوگوں میں جاتا تھا اور پڑھتے خدا نے اس بیماری کے دوران بڑا وقت دیا کہ میں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا. بائبل مقدس کو نہایت گہرائی سے پڑھا اور خدا نے بہت سارے بھید مجھ پر کھولے اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ خدا نے مجھے دوبارہ 2021 میں مکمل طور پر بحال کیا. ایسا بحال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہی خدا نے بحال کیا. اور یقین مانے میری زندگی میں جب میں بیمار تھا تو ایک واقعہ ہوا. میں شاہ جمال فاضلیہ میں گیا اور میرے ایک عزیز بھائی تھے جو مجھ سے بڑا محبت رکھتے تھے. انہوں نے مجھے دیکھ کر بڑا افسوس کیا کہ بھائی جی تسی بڑے جوان ہو، بڑے زبردست ہو، کی ہو گیا اچانک تو نہ میرے سر پر بال، نہ میرے منہ پر بال، نہ میری بھویں. بالکل میں ایک عجیب سی صورتحال میں تھا اور میرے دونوں ہاتھوں پر برینولاز لگے ہوتے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ شاید نظر آئے کہ نہیں، میرا ایک تو رنگ بھی کالا ہے لیکن میری آج تک نسیں جو ہیں وہ کالی ہو چکی ہیں. یقین مانے کہ ایک دن میں 40 1000 ml کی ڈرپس جو ہوتی تھی مجھے لگتی تھی اور میرا منہ پھول گیا تھا اور عجیب سی صورتحال تھی اور میرے دونوں ہاتھوں پہ برینولاز ہوتے تھے اور میں کسی نہ کسی عبادت میں پہنچ کر پیچھے بڑی کہنا چاہیے کہ تھکا ہوا شخص پیچھے بیٹھ کر دعا کر رہا. اس نے کہا کہ بھائی جی بڑے برے پھنس گئے، بڑا افسوس ہوتا ہے میں تنوں میں دل دکھدا جی. میں کہا ہاں میں برا پھنس گیا، بیماری بڑی ہے، مشکل ہے. پھر انہوں نے بولا کہ مینوں بڑا افسوس ہوتا ہے انج کنج ہو گیا. اور اسی دوران روح القدس نے میری مدد کی اور ایسے الفاظ میرے منہ میں ڈالے کہ جو نہ صرف اس کے لیے تسلی کا باعث تھا بلکہ میرے لیے تسلی کا باعث تھا اور خدا کا جلال ظاہر ہو. میں نے اچانک اسے کہا بھائی جی افسوس نہ کرو. میں نے کہا اچھا کیوں؟ میں کیا مینوں ڈگ دیا نہ ویکھو، مینوں اٹھ دیا ویکھنا. خدا مینوں اٹھائے کیونکہ بائبل مقدس چ لکھا ہے صادق گرے تو وہ اٹھاتا ہے، اس صادق کو 7 بار اٹھاتا ہے. میں نے اسے کہا، میں نے بولا یہ تو پہلی بار ہے، ابھی میرے پاس 6 باریاں اور ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں اگر میں 6 بار گروں گا تو میرا خدا مجھے 6 بار پھر اٹھائے گا. اور اس سے بڑی تسلی ملی اور کچھ وقت گزرتے میرا علاج پورا ہوا، میں دوبارہ سے شفا یاب ہوا اور خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے دوبارہ خدمت گزاری کے کام کو سر انجام دینے لگا. اور ایسے ہی ایک دن میں عبادت کر رہا تھا اور اس نے عبادت میں اچانک کھڑے ہو کر کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا تھا کہ مینوں ڈگ دیا نہ ویکھ، مینوں اٹھ دیا ویکھی. اور میں آج اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے واقعی ہی سے یسوع کے نام میں اٹھتے دیکھا. اور یقین مانے آج میں اس بات کو 100% آپ لوگوں کے ساتھ پورے ایمان سے، پوری وفاداری کے ساتھ، پورے دل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، خدا وفاداری چاہتا ہے. میں اس بیماری میں
اس مشکل میں، جبکہ مجھے پتا تھا کہ کسی دن بھی میرے زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن میں خدا ان میں وفادار تھا۔ میں نے کہا نہیں، رفاقت نہیں چھوڑنی۔ اور ہم کئی دفعہ تھوڑے سے تھکے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مت ڈریں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی بیماری، میں جانتا ہوں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی بھی بیماری ہو، تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تو وہ تیرے بیچ سے ہر قسم کی بیماری کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا، وہ چاہے کینسر ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں آپ کے سامنے خدا کا بندہ یسوع کے نام میں مناد اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میری زندگی میں کینسر جیسی موذی مرض کو خدا نے دور کیا، اپنا جلال ظاہر کیا، اور میں خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑتا۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ بلا وجہ خدا کی رفاقت کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ مشکلات میں ہوں گے، اور آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں مجھ سے بڑی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی مجھ سے بڑی مشکل نہیں ہے نا، شفا کیوں نہیں ہے آپ کے پاس شفا ہوگی۔ اس راز کو اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ تم خدا ان کی عبادت کرو تو وہ ہر قسم کی بیماری کو دور کر دے گا، وہ روٹی پانی کو برکت دے گا، وہ آپ کو مکمل طور پر بحال کرے گا۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنی گواہی اس بوجھ سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سن کر ایمان میں مضبوط ہوں اور خدا ان کے نام کا جلال ظاہر کریں۔ میں ایک دفعہ پھر سے گڈ نیبر ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کو، خاص طور پر پادری شہباز مغل کو نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت کام کو شروع کیا ہے۔ اور میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ پادری شہباز اور گڈ نیبر ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جس طرح ہو سکتا ہے آپ ان کی سپورٹ کیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور آپ لوگ گڈ نیبر ٹی وی کے گڈ نیبر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خدا کے نام کا جلال ہمیشہ ظاہر کریں۔ یسوع کے نام میں شکریہ۔